ہم نے پڑھ لیا ہے جمع مذکر حاضر تک. تو ہم نے سیکھا کہ 3 مذکر غائب کے، 3 مؤنث غائب کے، 3 مذکر حاضر کے. آگے 3 مؤنث حاضر کے ہیں وہ ہم لکھنے لگے ہیں جی. واحد مؤنث حاضر، واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر. تو انعمت، انعمتی، اس میں تھا انعمتا اور یہ ہے انعمتی، تا کے نیچے زیر. یہ جو زیر ہے یہ علامت ہے واحد مؤنث حاضر کی، انعمتی. اور ترجمہ ہوگا کہ تم کی بجائے تو ہی کر لیں. تو ایک عورت نے انعام کیا. ٹھیک ہے جی. اور یہاں انعمتما، انعمتما، یہ تما جو ہے اس میں تثنیہ مذکر حاضر میں اور تثنیہ مؤنث حاضر میں سیم ہے. تو وہ سیاق و سباق ہی بتائے گا، کانٹیکسٹ بتائے گا کہ کس کا ترجمہ کیا ہے. اور تما جو ہے وہ دونوں کی علامت ہے. انعمتما تو یہ ہے کہ تم 2 عورتوں نے انعام کیا. آگے ہے انعمتن، انعمتن. یہ جو انعمتن ہے اینڈ پر، یہ اس کا معنی ہے یہ علامت ہے جمع مؤنث حاضر کی. تم سب عورتوں نے انعام کیا. ہم چونکہ پہلے جو ہے وہ بہت وضاحت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ سمجھا چکے ہیں، اس لیے ہم نے جلدی سے لکھ دیا ہے. تو دوسرے بھائیوں کے لیے واضح کرنے کے لیے دوبارہ سے ہم ذکر کرتے ہیں. میرے ساتھ رہیے گا بھائی جان. اچھا جی، تو ایک عورت نے انعام کی. یہ تو جو ہے یہ ہم تو کیوں کہہ رہے ہیں، وہ کیوں نہیں کہہ رہے وہ اس ایک عورت نے انعام کیا. تو کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ حاضر کا صیغہ ہے، یعنی مخاطب کا صیغہ ہے. حاضر کو آپ کہہ رہے ہیں کہ تو ایک. ٹھیک ہے جی. ایک کیوں ترجمہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ واحد ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں تو ایک عورت نے. اور عورت کیوں ترجمہ کر رہے ہیں؟ کہ یہ مؤنث بھی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک علامت جو ہے نا یہ ہے واحد مؤنث حاضر کی، یہ علامت ہے. ٹھیک ہے. انعمتی تو یہ واحد مؤنث حاضر، تو ترجمہ بھی واحد میں کریں گے. ایک عورت تو، یہ تو ایک عورت نے انعام کیا. ٹھیک ہے نا جی. تو ایک عورت نے انعام کیا. اچھا جی، پھر سے یہ نئے ساتھیوں کے ساتھ کے لیے، ویسے آپ کو تو کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہے، نئے ساتھیوں کے لیے پھر آپ سے پوچھتا ہوں. تم، یہ تم ترجمہ کیوں کیا؟ ہم نے ایسے کیوں نہیں کر دیا کہ ان 2 عورتیں نے انعام کیا؟ یہ ہم نے تم کیوں کہا ہے؟ حاضر ہے اس لیے، حاضر ہے اس لیے انعمتما. ٹھیک ہے. اور 2 ہم ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تثنیہ ہے، تثنیہ کا صیغہ. اور عورتوں کا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ مؤنث ہے تثنیہ. تم سب عورتوں نے انعام کیا. یہ تم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ حاضر کا صیغہ ہے. سب اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ جمع کا صیغہ ہے. عورتوں اس لیے کر رہے ہیں کہ مؤنث کا صیغہ ہے. تم سب عورتوں نے انعام کیا. جی یہ تو تھے ایک سیٹ واحد مؤنث حاضر کا سیٹ. ٹھیک ہے. مؤنث حاضر کا سیٹ. آگے 2 متکلم کے صیغے ہیں. واحد متکلم، میں بتا رہا ہوں بات کی جاتی ہے. واحد متکلم.
میرا اصل میں دماغ پہنچ رہا ہے. واحد مذکر و مؤنث متکلم. مذکر و واحد مذکر و مؤنث متکلم. یہ واحد ہے، مذکر کا بھی ہے، مؤنث کا بھی ہے، متکلم کا. اور صیغہ بنے گا انعمت. یہ تو جو ہے یہ علامت ہے متکلم کی. میں، اس کا ترجمہ ہوگا میں ایک مذکر نے یا میں ایک مؤنث نے انعام کیا. میں ایک مرد یا عورت نے انعام کیا. جو نئے پارٹیسپینٹس ہیں بھائی وہ پریشان نہ ہوں کیونکہ ان کو 2-3 دن میں ہمارے ساتھ ملیں گے. کیا نام تھا آپ کا؟ عبداللہ بھائی. یہ رہو کہ وہ کل آئے نا. تو جمع تثنیہ تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم. کیا ہے؟ انعمنا. انعمنا ترجمہ ہوگا ہم دو مردوں یا عورتوں یا ہم سب مردوں یا عورتوں نے انعام کیا. جی بھائی جان یہ دیکھیں جی ترجمہ ہے. چونکہ یہ صیغہ جو ہے وہ تثنیہ کے لیے بھی ہے اور جمع کے لیے ہے. تثنیہ، جمع، مذکر و مؤنث متکلم، یعنی یہ صیغہ جو ہے تثنیہ کا بھی ہے، جمع کا بھی ہے، مذکر کے لیے بھی ہے، مؤنث کے لیے بھی ہے. متکلم کا یہ صیغہ تثنیہ اور جمع دونوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اور پھر مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے. اس لیے ہم نے ترجمہ کیا ہم دو مردوں یا ہم دو عورتوں، ہم سب مردوں یا ہم سب عورتوں نے انعام کیا. تو یہ ماشاءاللہ سے آپ کو یاد ہوگی. اگر آپ ان کو ایسے ریپیٹ کریں تو سب جو ہیں وہ بھائی جو ہیں وہ اس کو یاد کریں. انعمتی، انعمتما، انعمتنا، انعمت، انعمنا، انعمتی، انعمتما، انعمتنا، انعمت، انعمنا. اس کو ذرا یاد کریں. انعمتی، انعمتما، انعمتنا، انعمت، انعمنا. انعمتی، انعمتما، انعمتنا، انعمت، انعمنا. انعمتی، انعمتما، انعمتنا. یہ واحد مذکر والا انعمت ہے نا؟ یہ چوتھا. جی جی انعمت. انعمت یاد ہو گیا؟ کتنی بار دہرانے سے یاد نہیں ہوتا. جی اب میرے ساتھ پڑھیں گے بھائی تاکہ بہت اچھا یاد ہو جائے. 3 کا سیٹ ہم بولیں گے. پھر سے یہ دیکھیں 3 جو ہے مذکر غائب کے لیے، 3 مؤنث غائب کے لیے، 3 مذکر حاضر کے لیے، 3 مؤنث حاضر کے لیے اور 2 متکلم کے. تو اس طرح سے ہم پڑھنے لگے ہیں. انعم، انعم، انعمو، انعم، انعم، انعمو، انعمت، انعمتا، انعمنا، انعمت، انعمتا، انعمنا،
أنعمت أنعمتما أنعمتم أنعمت أنعمتما أنعمتم أنعمت أنعمتما أنعمتن أنعمت أنعمتما أنعمتن أنعمت أنعمنا. آپ پڑھیں گے انعم انعما انعمو انعمت انعمتا انعمنا انعمت انعمتما انعمتم انعمتی انعمتما انعمتن انعمت انعمنا. اگر بھائی جان آپ کو یہ یاد ہو گئی ہے تو دنیا جہان کی ہر ماضی کا آپ گردان کر سکتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے کر کے دیتا ہوں آپ کو اور پھر آپ سے کوشش کرواتے ہیں. شروع میں آپ اٹک اٹک کے بولیں گے اور اس کے بعد آپ بالکل جو ہے وہ ہموار ہو جائیں گے. جی نصرہ دیکھیے گا وہی آخر پر علامتیں وہی چینج ہو گئی ہیں. نصرہ سے کرنے لگا ہوں. نصرہ انعم انعما انعمو نصرہ نصرہ نصرو انعمت انعمتا انعمنا نصرت نصرتا نصرنا انعمت انعمتما انعمتم نصرت نصرتما نصرتم انعمتی انعمتما انعمتن نصرتی نصرتما نصرتن انعمت انعمنا نصرت نصرنا. پھر سے اکیلی بولوں گا. نصر نصرا نصرو نصرت نصرتا نصرنا نصرت نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتن نصرت نصرنا. ضربہ سے کرنے لگا ہوں. ضربہ کا معنی ہے مارنا. ضربہ ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربت ضربنا. ترجمہ اس طرح سے ہی چینج ہوتا جائے گا. ضربہ ضرب مارا اس ایک مرد نے. ضربا ان دو مردوں نے مارا. ضربو ان سب مردوں نے مارا. ضربت اس ایک عورت نے مارا. ضربتا ان دو عورتوں نے مارا. ضربنا ان سب عورتوں نے مارا. ضربتا تو ایک مرد نے مارا. ضربتما تم دو مردوں نے مارا. ضربتم تم سب مردوں نے مارا. ضربتی تو ایک عورت نے مارا. ضربتما تم دو عورتوں نے مارا. ضربتن تم سب عورتوں نے مارا. ضربتو میں ایک مرد یا میں ایک عورت نے مارا. ضربنا ہم دو مردوں یا ہم دو عورتوں ہم سب مردوں یا ہم سب عورتوں نے مارا. ایسے ہی علم علما علمو علمت علمتا علمنا علمتا علمتم علمتم علمتی علمتم علمتن علمت علمنا. جی اب آپ بولیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ کریں گے. فتح سے فتح فتح فتحو. ٹھیک ہے چلتے ہیں. آپ کی زبان خود چلے گی. اگر آپ نے اس کو بہت ریپیٹ کیا آپ کی زبان خود ادھر چلے گی. فتحت 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 فتحنا فتحنا. ٹھیک ہے اس کو تیسرا فتحت فتحت فتحتما فتحتم 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 فتحتی فتحتی فتحتما اور فتحتمنا فتحتو فتحتو اور فتحنا. ایسا ہم آپ کو تکلیف دیں گے. حاسبہ سے کریں. حاسبہ شادی زبانی سے نہ ہو سکے. حسیبہ 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 ہم حاسبو حسب حسیبو اور حسیبت حسیبہ ہما حاسبتا حسیبتا جی حسیبتا حسیبہ حسیبنا. آگے میم میں بھائی زبی لگائی جا رہا ہوں. حسبتا حسبتا حسبتم حسیبہ حسیبہ. ہاں جی آگے حسبتا حسبتم حسبتم حسبتی حسبتم حسبتن حسبتو حسبنا. جی اور کس سے کریں ہم. عالمہ سے کر لیا ہے. کوئی ایک لفظ بنا دیں جی. ادھر کوئی ہم نے کوئی پڑھا. ذاکرہ. ٹھیک ہے جی ذاکرہ سے کریں جی. سب کریں. ذاکرہ ایک لفظ بولیں. ذاکرہ آگے آگے میں جب کہوں گا نا آگے پھر آگے بولنا ہے تاکہ اس تک آپ سوچ لیں. ذاکرو آگے ذکرنا. جب چھٹے سیغے پر آنا ہے نا تو آخری حرف کو ساکن کر دینا ہے. ذکرنا. ٹھیک ہے. ذکرتا ذکرتما ذکرتم. جی ذکرنا کے بعد آگے کیا ہے. ذکرتا ذکرتما ذکرتم ذکرتی ذکرتما ذکرتنا ذکرتو ذکرنا. یہ 3 دن میں یہاں تک پہنچے بھائی جان. تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ آپ پریشان نہیں ہونا. انشاءاللہ کر لیں گے اس کو.
اچھا جی ذکرہ کا معنی ہے اس ایک مرد نے ذکر کیا، ذکرہ ان دو مردوں نے ذکر کیا، ذکرون سب مردوں نے ذکر کیا، ذکرت اس ایک عورت نے ذکر کیا، ذکرتا ان دو عورتوں نے ذکر کیا، ذکرنا ان سب عورتوں نے ذکر کیا، ذکرتا تو ایک مرد نے ذکر کیا، ذکرتما تم دو مردوں نے ذکر کیا، ذکرتم تم سب مردوں نے ذکر کیا، ذکرتی تو ایک عورت نے ذکر کیا، ذکرتما تم دو عورتوں نے ذکر کیا، ذکرتنا تم سب عورتوں نے ذکر کیا، ذکرتو میں ایک مرد یہ میں ایک عورت نے ذکر کیا، ذکرنا ہم دو مردوں یہ ہم دو عورتوں، ہم سب مردوں یہ ہم سب عورتوں نے ذکر کیا۔ تو کل انشاءاللہ جب آپ اس کو یاد کر لیں گے، اس کو یاد اچھے طریقے سے کریں گے تو اگلی گردانیں جو ہیں وہ آپ کرتے چلے جائیں گے۔ جی ترجمہ کر لیں جی، ترجمہ بھائی جان کوئی سنائیں جو خود سے سنانا چاہتے ہیں۔ صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، الذین الذین اسماء موصولہ پھر سنا دیں جی، یہ ریپیٹیشن سے بار بار دہرانے سے یاد ہونا ہے جی۔ الذین کون سنائیں گے؟ سنائیں آپ صاحب، الذین کے سارے بہن بھائی سنائیں نا، الذی اللذانی اس دن نہیں پڑھا تھا، اب ساری باتیں سے وہ کر رہے ہیں جی۔ ابو بکر صاحب الذی اللذانی اللذین اللذین اللتی اللتانی اللتین اللاتی۔ آگے بھی ہے مامن ایون ایدن، تو ان سب کا معنی کیا ہے جی؟ جو۔ تو صراط راستہ الذین ان لوگوں کا کہ جن پر انعمتا تو نے انعام کیا جی۔ یہ کون سا فعل ہے؟ واحد مذکر، میرا سوال ہی اور ہے، میں نے سیکھا نہیں پوچھا، میں نے کہا یہ فعل کون سا ہے؟ نہیں امر تو حکم ہوتا ہے، فعل آتی ماضی پڑھ رہے ہیں، فعل ماضی، تو فعل ماضی اس کے آخر پر جو تا ہے جو وہ بتا رہا ہے یہ فعل ماضی ہی کا سیگا ہے۔ اور فعل ماضی کا سیگا کون سا ہے؟ واحد مذکر حاضر، ٹھیک ہے جی۔ انعمتا انعام کیا تو نے، علیہم علا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پر، اور ہم ان یعنی جن پر تو نے انعام کیا، غیرہ غیرہ کا معنی ہوتا ہے سوائے یا نہ کہ ان کا، المغضوبی جن پر غضب ہوا، مغضوب یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، جن پر غضب ہوا۔ اس کی بحث ابھی باقی ہے، آج زیادہ ہو جائے گا اگر میں ساتھ بتاؤں گا۔ المغضوب جن پر غضب ہوا، علیہم جن پر، ولا الضالین اور نہ ہی گمراہوں کا جی۔ الف لام بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم اللہ عالم بمرادہ، اس کی مراد صرف اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ نے ہمیں نہیں بتایا۔ ذالکا یہ وہ کتاب ہے، ایکچولی اس کا معنی ہے ذالکا وہ، ذالکا جیسے آپ نے یہ یاد کیا ہے نا الذین، اس طرح اس کو ہم نے نیکسٹ ڈے پہ اس کو پھر لے کے جا رہے ہیں کہ کل انشاءاللہ اس میں مفعول اور یہ لفظ جو ہے وہ یاد کریں گے۔ یہ اشارہ بعید کے لیے ہے لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ جیسے انگلش میں دس اور دوز، دس اور دیٹ، دیز اور دوز، ایسے ہی عربک میں اشارہ قریب کے لیے ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی، ہاتی، ہاذی ہی، ہاتانی، ہاؤلائی یہ استعمال ہوتا ہے، اور دور کے لیے ذالکا، زانکا، تلکا، تانکا، اولائکا، وہ ٹھیک ہے وہ۔ تو ذالکا وہ ایک، زانکا وہ دو، اور ذالکا زانکا، تلکا وہ ایک عورت، تانکا وہ دو عورتیں، اولائکا وہ سب مرد۔ ذالکا زانکا اولائکا تلکا تانکا اولائکا، ٹھیک ہے نہیں، وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ایکچولی اس کا معنی وہ ہے، تو ہم اس کو اپنا بامحاورہ ترجمہ کرنے کے لیے تاکہ کسی کو بات سمجھ آ جائے تو ہم کرتے ہیں یہ کتاب، تو ہم اس کا ترجمہ ایسے کریں گے یہ وہ کتاب ہے، یعنی لوح محفوظ میں جو کتاب ہے نا یہ وہ کتاب ہے۔ ذالکا یہ وہ کتاب ہے، الکتاب یہ وہ کتاب ہے، لا ریبا کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ترجمہ جو ہے نیو کمر جو بھائی ہیں ان کو آنا چاہیے آج۔ ذالکا کا معنی کیا جی؟ یہ وہ، ایکچولی اس کا معنی ہے وہ، ٹھیک ہے، یہ اشارہ بعید کے لیے ہے۔ انگلش میں جیسے دیٹ ہوتا ہے نا، یہ یہاں عربک میں ذالکا ہوتا ہے، ذالکا وہ، یہ وہ الکتاب کتاب ہے، لا ریبا کوئی شک نہیں ہے، لا معنی نہیں، ریبا شک، یہ لا وہی ہے جو لا الہ الا اللہ میں ہے، لا الہ کوئی الہ نہیں الا اللہ مگر صرف اللہ۔ اس لا کو کہتے ہیں لا لنفی الجنس،
یعنی جنس کی نفی کرنے کے لیے. یعنی یہ لا جس اسم کے اوپر آتا ہے اس اسم کی پوری جنس کی یہ نفی کر دیتا ہے. جنس کیا ہوتا ہے؟ جیسے انسان لفظ، یہ لفظ اس میں جنس ہے. یعنی انسان جب ہم کہتے ہیں تو اس میں کوئی ایک انسان مراد ہوتا ہے؟ سارے انسان اس میں آ جاتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں جن، تو جن سے مراد کوئی ایک جن تھوڑا ہوتا ہے، یعنی سارے جن. تو یہ سارے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اسم جنس. تو یہ جو لا ہے نا، یہ جنس کی نفی کر دیتا ہے. لا ریبا، کسی قسم کا کوئی شک نہیں. جیسے کہتے ہیں لا الہ، کوئی الہ نہیں الا اللہ، مگر صرف اللہ. تو اس میں ہے ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریبا کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. فیہ، اس میں. تو لا ریبا فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ جو فیہ ہے نا، اس کا تعلق لا ریبا کے ساتھ بھی ہے، فیہ کا تعلق آگے ہدن کے ساتھ بھی ہے. آپ کو ایک علمی بات بتاؤں کہ یہ ریبا اور فیہ کے درمیان میں 3 نقطے ڈلے ہوئے. دیکھیں جی، اس کو کہتے ہیں معانکہ. معانکہ کرنا ہوتا ہے نا، ملنا. معانکہ یعنی فیہ کا معانکہ لا ریبا کے ساتھ بھی ہے، اور آگے دیکھیں فیہ اور ہدن کے درمیان میں بھی 3 نقطے ہیں، تو اس کا بھی معانکہ ہے. یعنی فیہ نے معانکہ کیا ہوا ہے ہدن کے ساتھ بھی. تو یعنی اس کو ایک بار لا ریبا کے ساتھ جوڑ کے پڑھیں گے اور ایک بار اس کو فیہ ہدن کے ساتھ پڑھیں گے. تو دیکھیں ترجمہ ایسے ہوگا، لا ریبا فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگین پھر وہاں سے پھر سٹاپ کریں. فیہ ہدن، اس میں ہدایت ہے للمتقین، متقیوں کے لیے. یہ بات آپ کے بڑی مزیدار علمی بات ہے جو اس سے پہلے شاید آپ کو پتہ نہیں ہوگی. تو معانکہ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں اگین آئی ریپیٹ، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے. آگے لا ریبا، جس میں کوئی نہیں، کسی قسم کا کوئی شک نہیں. یعنی ہر طرح کی نفی ہو گئی ہے نا. شک تو کئی قسم کے ہو سکتے ہیں نا، تو اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. شک کے اوپر جو ہے جنس کی نفی کر دی ہے. شک کے جو جنس ہے نا، اس کی سب کی نفی کر دی ہے. لا ریبا، کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. لا ریبا فیہ، معانکہ ہو رہا ہے نا، لا ریبا فیہ، شک نہیں ہے اس میں. آگے پھر فیہ کو آگے بھی ملانا ہے. فیہ ہدن، اس میں ہدایت ہے. لی کا معنی کیا ہے جی؟ کے لیے. لی، یہ پیچھے ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ الحمد للہ. تو ہدن ہدایت ہے، لی کے لیے، المتقین متقیوں کے لیے. آخری بات، علمی بات، نقطے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ تو متقیوں کے لیے، باقیوں کے لیے نہیں ہدایت. دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی فرمایا ہے ایک جگہ پر ہدل للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اور یہاں پر کہا ہے ہدل للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے. دونوں میں کیا چیز ہے؟ اس کی مثال دی ہے بڑی خوبصورت ایک عالم دین نے کہ فٹ بال کسی نے بیچنے کے لیے لگایا ہو نا، دکان کے باہر لٹکایا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر لکھا ہو فار سیل. تو اس نے تو بیچنے کے لیے لگایا، فار سیل ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو دینا، فلاں کو نہیں دینا. اوپنلی ہے، فار سیل ہے، کوئی بھی آئے خرید لے. لیکن وہ ہر کسی کو نہیں دیتا. کس کو دیتا ہے؟ جو اس کی قیمت دے گا. اسی طریقے سے ہدل للناس، یہ قرآن ہدایت ہے سب کے لیے، اوپن ہے. جیسے نا فار سیل سب کے لیے، ایسے ہدل للناس ہدایت ہے سب کے لیے. لیکن ہر کسی کو ملے گی؟ ہر کسی کو ملے گی نہیں. اس کو ملے گی جو اس کی قیمت دے گا، اور اس کی قیمت کیا ہے؟ تقویٰ. ہدایت سب کے لیے ہے لیکن ملے گی اس کو جس کے پاس تقویٰ کی دولت ہے. تقویٰ کی قیمت پے کرو اور اس میں سے ہدایت حاصل کرو. یہی وجہ ہے کہ ہم بہت بار قرآن سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، ہمیں ہدایت کئی بار نہیں ملتی، ہم وہ بات پر عمل نہیں کرتے. کیوں نہیں عمل کرتے؟ تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، تو اس قرآن کا نور جو ہے وہ انسان کو ملے گا. جزاکم اللہ خیر.